جاری ہے، اور جتنے بھی لوگ شریک بزم ہوتے ہیں الحمدللہ انہیں علمی اعتبار سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ اور سب سے اچھی مجلس وہ ہوتی ہے جس مجلس کے اختتام پر علم بھی حاصل ہو، عمل بھی حاصل ہو، اور جس مجلس میں یہ دو نعمتیں باہم میسر آ جائیں وہ محفل آخرت کے لیے نجات کا ضامن ہوتی ہے۔ حضرات، ہم نبی پاک علیہ تحیۃ والثناء کے حضور اپنی حاضری دو طریقے سے پیش کرتے ہیں، ایک ان پر درود و سلام پڑھ کر، دوسرا ان کی باتیں آپ کو سنا کر۔ تو اگر کوئی میری بات آپ سے کرے اور میں سن رہا ہوں تو میں فوراً توجہ کروں گا، میرا نام لے اور میری بات کسی کو سنا رہے ہیں۔ تو ہمارا عمومی فطری مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری بات کرے، ہمارا نام لے کہ پیر صاحب نے یہ کہا یا علامہ صاحب نے یہ کہا، علامہ صاحب بھی سن رہے ہوں تو علامہ صاحب کی توجہ ہو جاتی ہے، پیر صاحب کی بھی ہو جاتی ہے، آپ کی بات ہو آپ کی بھی توجہ ہو جائے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اگر چاہیں تو اپنی قبر انور سے اپنے ہر امتی کی آواز سن سکتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت سنتے ہیں، یہ عقیدہ نہیں آگے سنتے۔ عقیدہ یہ ہے اگر وہ چاہیں تو اپنے ہر امتی کو سن سکتے ہیں۔ ہر وقت ہر جگہ سننا یہ اللہ کی صفت ہے، پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بھی صفت والا بنایا۔ دیکھو سننا تو ہمارے لیے بھی ثابت ہے نا، سننا ہمارے لیے ثابت ہے۔ ابھی میں جو بول رہا ہوں سن رہے ہیں، تو یہ جو سننا ہے عجیب چیز ہے، یہ سماعت بھی ایک عجیب اللہ کی خلقت ہے۔ اللہ پاک نے سننا پیدا فرمایا، سننا کیسی چیز ہے یہ؟ کبھی آپ غور کریں کہ یہ سننا بھی کیسی عجب تخلیق ہے اللہ کی، کہ آدمی سن رہا ہے۔ تو بتاؤ خود سے کوئی آدمی سننے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ Is this possible for someone to create this sense of hearing by himself? No, this is not possible. اچھا، یہ بولنا خود آدمی نہیں بنا سکتا، سب کو اللہ ہی نے بولنا سکھایا، سب کو اللہ نے آواز دی، اور سب کو اللہ نے سیپریٹ آواز دی۔ سننا سب کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا، میں آپ کو ایک مسئلے کی طرف لا رہا ہوں اصل کہ یہ سننا اتنی بڑی ایک کوالٹی ہے کہ آپ لاکھ کوششیں کریں، آپ ہیرنگ ایڈ تو بنا سکتے ہیں، ہیرنگ ڈیوائس تو بنا سکتے ہیں، لیکن ہیرنگ نہیں بنا سکتے، ہیرنگ کام نہیں کرنے کی، نہیں سمجھے بات؟ You can create a hearing device but not the sense of hearing, because finally by using the hearing aid our sense of hearing has to work with that device. The actual power is the sense of hearing, not that device. Device, if you place it somewhere else, it will be of no use. But when you put it, and when it goes around your ear, and you insert it in your ear,
you will start hearing, but the actual power is not in that device. The actual power is yours, which Allah has given you. تو یہ اب ہم سن سکتے ہیں، کتنا سن سکتے ہیں؟ اس سے پتہ چلا سننے کا جو فن ہے، this art of hearing is not ours, but this is something which has given by Allah subhanahu wa ta'ala. This power and this sense has been granted by the possessors of all the powers, Allah subhanahu wa ta'ala. اس نے یہ قوت دی ہے سننے کی. تو مجھے آپ کو سننے والا کس نے بنایا؟ بولو، میں آپ عقیدہ علیہ سنت بتاؤں. مجھے آپ کو سننے والا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اچھا، ہماری رینج آف ہیئرنگ کس نے بنائی؟ بولو، یہ جو ہماری رینج ہے کہ اپ ٹو وچ volume of distance we can hear certain voices. If we are close, we will listen and hear clearly. And the more is someone getting away from us, the power of hearing will start decreasing. اس سے پتہ چلا کہ یہ سننے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اور اس کی کہاں تک حد ہے، اس حد کا تقرر بھی خدا نے کیا ہے. اب اگر میرے لیے اللہ نے سننے کی حد مقرر کی ہے تو مجھے اس پر اعتراض نہیں، تو نبی کے لیے جب اللہ نے کوئی حد مقرر کی ہے تو وہاں تو میں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اسی نبی کی حد اللہ نے مقرر کی ہے. تو اس نے کہا سنو، وہ نبی کا تو یہ مقام ہے کہ وہ مدینے کی زمین پر چلے تو انہیں جہنم میں گرنے والے پتھر کی آواز بھی آ جاتی ہے. تو ان کی جو پاور آف ہیئرنگ ہے، وہ اس کے جو ایکسٹینٹ ہے اور اس کی جو باؤنڈریز ہیں، اس کا کریٹر اللہ سبحانہ و تعالی ہے. جب تمہیں اپنے کانوں کی بتاؤ یہ کہاں سے آیا، تو کہو گے اللہ نے دیا، تو ہم کہیں گے وہ بھی اللہ نے دیا. اس لیے حضور کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ درود پڑھنا ہے، اور دوسرا ذریعہ انہی کی باتیں دوسروں کو سنانا ہے. وہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں. تو ہم کیا بیان کر رہے تھے؟ ہمارا چیپٹر تھا اسلامک ایٹیکیٹس میں. ایسا ہمارا چیپٹر تھا کہ ہم جب کسی کے گھر جائیں تو اسلامک ایٹیکیٹ یہ ہے کہ ہم ناک کریں. کیا کریں؟ اب دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو چھوٹی لگتی ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو قانون حیات لے کر آئے ہیں، تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف تب ہوگا کہ جب یہ انکمپاس کرے گا آل کارنرز آف آور لائف. بولو، when it encompasses our all sort of activities, then that becomes the code of life. نبی پاک کا جو قانون ہے وہ کوڈ آف اے منتھ یا کوڈ آف یہ یا کوڈ آف اے سینچری نہیں ہے، بلکہ کوڈ آف لائف ہے. یعنی جب تک زندگی ہے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ. تو فرمایا ناکنگ کرنا یہ ایک اسلامک ایٹیکیٹ ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو جو پچھلے درس میں میں نے جو درس پیش کیا تھا، اس میں وہ روایت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اصحاب صفہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کو بھی بلا لاؤ. تو اس سے پتہ چلا رہبر، امام، مرشد سخی ہوتا ہے. وہ ایک پیالہ تھا جو کتنوں نے پینا تھا، لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ پیالے میں کیا ہے، یہ دیکھنا پیالہ کس کے ہاتھ میں. ہم جیسوں کے ہاتھ میں ہو تو ہمیں ہی نہیں پورا ہوتا.
لیکن نبی کے ہاتھ میں ہو تو ساری جماعت پی لیتی ہے اور پھر بھی پیالہ ختم نہیں ہوتا. یہ نبی کے ہاتھوں کا اعجاز ہے. تو وہ جب آپ حضرت ابو ہریرہ کو کہہ کے آگے کہ آپ کو نبی پاک بلاتے ہیں، تو وہ سب آئے. جیسے ہی آئے تو آتے ہی انہوں نے پھر اسلامک جو ایٹیکیٹ ہے اس کے مطابق حضور سے اجازت لی پہلے کہ آپ نے بلایا تھا، پھر بھی بلایا تھا ایسی، لیکن پھر بھی اجازت مانگنے اسی اندر آ جائیں. اب ایک آگے مسئلہ دوسرا بتانے والا. اس سے پتہ چلا کہ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو بلاتا ہوں کہ راجہ صاحب آپ میرے کمرے میں آئیں، یا آپ کو میں پیغام بھیجتا ہوں کسی کے ذریعے، تو آپ جب میرے کمرے کے ڈور کے پاس آئیں گے پھر بھی آپ کو ناک کر کے مجھ سے پوچھنا پڑے گا، پیر صاحب میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو میں پھر آپ کو اجازت دوں گا، آپ اندر تشریف لائیں گے. یہ طریقہ میرے نبی نے اندر آنے کے لیے مقرر فرمایا. بتاؤ اس سے زیادہ تفصیلی دین اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اب اگلی روایت سنیں. وہ اس مسئلے کو میں نے اس لیے بیان فرمایا کہ ابھی آپ کو یہ بتایا کہ کسی کو بھیجو کہ جاؤ فلاں کو بلاؤ، وہ آ جائے گھر پر تو اب بھی اس کو اجازت لینی ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا تمہیں میں نے بلایا سی، بلکہ بلانے کے باوجود اس کا اجازت لینا یہ اسلامی طریقہ ہے. اب الفصل الثانی، دوسری جو فصل ہے اس بیان میں، یہ فصل کس بارے میں؟ استیزان. استیزان کہتے ہیں جو آسک فار پرمیشن. کس چیز کے لیے؟ کہ آپ کسی سے کہیں کہ میں آپ کے گھر اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں استیزان. اذن طلب کرنا، اجازت طلب کرنا. تو کہتے ہیں عن قلدہ بن حنبل، کہتے ہیں قلدہ بن حنبل سے روایت ہے ان صفوان بن امیہ بعث بلبن او جدایت ودغابیس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قلدہ بن حنبل کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہیں کون؟ صفوان بن امیہ. انہوں نے مجھے دودھ، یا ان کو یاد نہیں تھا دودھ تھا یا ہرن کا 6 ماہ کا بچہ، یہ اور کچھ ککڑیاں، یہ جسے آپ کیوکمبر کہتے ہیں، چھوٹی والی، وہ حضور بڑی پسند فرماتے ہیں. ایک تو بڑی کیوکمبر ہوتی ہے، ایک چھوٹی ہوتی ہے، اس کی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہماری، کیا کہتے ہیں؟ تریڈی. حالانکہ ہونی سیدھی ہے پر نام تریڈی ہے. تو وہ نبی علیہ السلام نے اس کو پسند فرماتے تھے. تو وہ تھی. کہا کہ میرے بھائی نے، یہ قلدہ بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی صفوان بن امیہ نے بھیجا یہ چیزیں دے کر کہ جاؤ بارگاہ نبوت میں لے جاؤ. اب اس جملے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ سنو، اس جملے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس جملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے استاد، راہبر، رہنما، پیشوا، مرشد کی خدمت کرنا بھی سنت سے ثابت ہے. بعض لوگوں کی تکلیف بڑی ہونی ہے، کوئی کسی پیر صاحب کی خدمت کر دے تو کیونکہ انہوں کی کوئی لبنا نہیں ہے تو یہ بھی نہیں برداشت کر سکتے. اب یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام ہدیے پیش فرماتے تھے. تو یہ اس سے پتہ چلا کہ جو آدمی منصب تبلیغ پر فائز ہو، کیونکہ میرے نبی کا منصب وہ ڈرامہ بازی نہیں تھا، معاذ اللہ. میرے نبی کا منصب بعثت معلما، مجھے پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا. کہا کہ میں تو تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں کہ تم لوگ سیکھو مجھ سے. تو فرمایا کہ نبی کا کام چونکہ تبلیغ کرنا ہے، تو جو لوگ تبلیغ کے کام پر مامور ہوں وہ پھر دوسرے کام نہیں کر سکتے. اس لیے قوم کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ان کی بارگاہ میں خدمات پیش کیا. اب یہ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں. اچھا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بأعلی الوادی، اور فرمایا حضور علیہ السلام اس وقت
مکہ المکرمہ کے جو بالائی علاقہ ہے، اونچا کنارہ ہے، ادھر تھے اس وقت، اور اس کو معلا یا معلا کہتے ہیں اس جگہ کو، اور غالباً وہ جو قبرستان ہے جنت المعلا، اس کو بھی اس لیے جنت المعلا کہتے ہیں کہ اس علاقے کو ہی معلا کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ مکہ کا جو سینٹرل حصہ ہے اس سے وہ جگہ تھوڑا سا ہائٹ پر ہے، اس لیے اس کو کہا کہ بے اعلی الوادی، اعلیٰ کہتے ہیں بلند کو، اعلیٰ کیسے کہتے ہیں؟ اس لیے آپ سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی اے اللہ پاک ذات تو ہی بلند ہے اور سب سے زیادہ بلند ہے۔ تو پھر اعلیٰ، تو پھر یہ قلعہ بن حنبل کہتے ہیں کہ فدخلت علیہ، تو میں حضور علیہ السلام جہاں تشریف فرما تھے میں داخل ہو گیا اندر، جہاں تشریف فرما تھے میں اندر داخل ہو گیا، ولم اسلم ولم استأذن، کہتے ہیں نہ تو میں نے سلام کیا جب میں داخل ہوا اور نہ میں نے اجازت مانگی، بس مجھے میرے بھائی نے وہ جو تحفے طائف دیے تھے، دودھ وغیرہ اور دیگر چیزیں، وہ میں لے کے حاضر ہو گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارجع، گو بیک، حضور نے فرمایا واپس جاؤ، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، یعنی جہاں سے اندر داخل ہوئے تھے وہاں چلے جاؤ، فقل، اور وہاں جا کے کہو السلام علیکم، جہاں تم بغیر اجازت کے اندر آئے نا اور سلام کلام نہیں کیا تو وہیں واپس ارجع، لوٹ جاؤ، go back to the entrance point and utter these words السلام علیکم، جا کے یہ کہو السلام علیکم، اور اس کے بعد کیا کہو؟ ادخل، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں آئی کم میں بولا نا، تو حضور علیہ السلام نے اندر آنے کے لیے دو ادب بتا دیے، ایک یہ کہ جب وہاں جاؤ تو السلام علیکم کہو، اور اس کے بعد پوچھو کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں کہ نہیں، تو پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ واپس گئے، جا کے السلام علیکم کہا، پھر نبی سے وعلیکم السلام کا تحفہ لیا، اور پھر کہا ادخل، میں حاضر ہو سکتا ہوں، ارشاد ہوا اندر آ جاؤ۔ حضرات یہ تھا طریقہ سیکھنے اور سکھانے کا۔ آج آپ کسی حاجی صاحب کو جلو مڑی بات، کوئی 3 سال بعد بھی نہیں مڑی آن نہیں سمجھو کہ تعلق جو اتنا کمزور ہے، اب چونکہ رہبر کو تو رہبر مانا ہی نہیں جاتا، مثلا کوئی اگر آتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں واللہ میں یہ کر سکتا ہوں، I don't need any authority from anyone. This is the authority which has been granted by Rasulullah to ourselves. نبی پاک نے ہمیں یہ authority، کوئی آئے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم اس کو ایسے کہیں کہ کہنے کے انداز میں خوف ہو، تشدد ہو، کہنے کے انداز میں ڈانٹ ڈپٹ ہو، نہیں، محبت سے کہ آپ جہاں آئے ہیں وہیں چلے جائیں، وہاں جا کے مجھے کہیں السلام علیکم، پھر پوچھیں کیا میں آ سکتا ہوں؟ تو جب آپ ایسا کریں گے حضرات، اور میں بھی ایسا کروں گا، تو ہم دونوں کو سنت کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وعن نبی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا دعی احدکم فجاء مع الرسول۔ اچھا، رسول کا مطلب میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا، رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے عربی زبان میں۔ اب یہاں پر رسول سے مراد حضور نہیں ہے، اس لیے حدیث پڑھنا ہر بندے کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں رسول لکھا ہوا، تو پہلی دفعہ جو بھی پڑھے گا وہ فجاء مع الرسول، اور وہ رسول کے ساتھ آیا تو یہ سمجھے گا رسول اللہ کے ساتھ ہے، نہیں، رسول کہتے ہیں اس آدمی کو جس کو میں نے کہا جاؤ فلاں کو بلا کے لے آؤ،
تو جس کو میں بھیج رہا ہوں نا وہ رسول ہے. جس کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ یہ میری بات جا کے دوسرے کو پہنچا دو، وہ آدمی رسول ہے اور میں مرسل ہوں. میں کون ہوں؟ میں بھیجنے والا ہوں، اور جو میرا پیغام لے کے جانے والا ہے وہ یا مرسل ہے یا رسول ہے. کیا ہے بولو؟ یا مرسل ہے یا رسول ہے. تو پتہ چلا کہ جو پیغام لے کر جانے والا ہے اس کو رسول کہتے ہیں. اور ہمارے نبی کو بھی رسول کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ خدا کا پیغام مخلوق تک پہنچا رہے ہیں. یہ اس سے بڑا منصب اور کوئی نہیں. This is the superlative degree of risalat, of taking messages from one side and delivering to the other side. تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو بلایا جائے تو انہوں کوئی آکھے ادھر کسی دے ذریعہ آکھے کہ میرے کو لاؤ. اذا دعیا، جب تم میں سے کسی کو بلایا گیا ہو، فجاء مع الرسول، تو پھر جو بلانے والا ہے یہ اس کے ساتھ ہی واپس آ گیا. مثال کے طور پر راجہ آفتاب صاحب میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حاجی نجیب صاحب نے بلایا، تو اب میں ان کا پیغام لے کر رکتا نہیں ہوں، ان کے ساتھ واپس جا رہا ہوں. کیا مسئلہ بدل رہا ہے یہاں پر، اس لیے تو غور کرنا ضروری ہے. جو آدمی پیغام لے کر آیا ہے اس نے کہا آپ کو فلاں شخص بلاتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہی اٹھ کے نکل پڑا. تو حضور نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ، تو کہا اس آدمی کا جو اب اس بلانے والے کے ساتھ گیا ہے، اب اس کا اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اس آدمی کا آنا اور اس کے ساتھ واپس جانا ہی اس کے لیے اجازت ہے. دیکھو یہ مسئلہ پچھلے مسئلے سے مختلف ہے. پچھلے میں یہ تھا کہ جاؤ ابو ہریرہ اب اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ، تو انہوں نال نہیں آئے، وہ لادے آئے. They did not come in the company of Hazrat Abu Hurairah radiallahu anhu, but they presented themselves in the court of Rasulullah separately. So they came and they asked for granting the permission of entrance in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To enter there, they asked for the permission. But here the case is different. جو میسنجر تھا نا، بولو مثلا میں نے بھیجا کسی کو تو وہ میرا میسنجر ہے. تو the one who came back with the messenger to the one who called him, he does not need to ask for permission, because this messenger, if he comes with him, this becomes his granting of permission. This is the saying of Rasulullah. حضور نے کیا فرمایا؟ بلانے والے نال جڑا آیا اس کی اجازت لینے کی لوڑ نہیں. چلو سادی زبان تسا نہیں بولی، کوئی آیا تسا کو سدا دینے واسطے، تمہیں فلانے پیراں بلایا، مولوی صاحب بلایا، قاضی صاحب بلایا، تے جے انہاں نال گئے ہو نا بلانے والے نال، پھر تسا ہی جائی تے اجازت لینے کی لوڑ نہیں ہے. اس نال جانا ہی تواڈے واسطے بقول رسول اللہ اجازت ہے. تو حضور نے کیا فرمایا ایک اور روایت میں کہ ابو داؤد کی روایت ہے، قال رسول الرجل الی الرجل اذنہ. حضور نے فرمایا کہ جو میسنجر ہے پیغام لے جانے والا، پیغام لے